إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے لیے باعث ہدایت بنا کر کے مبعوث فرمایا. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 3 جگہ سے آیتیں تلاوت کی ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والے ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے. اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے لیے کہا کہ جیسے دنیا جیسے تم ایمان لائے ہو، دنیا والے ویسے ایمان لائیں تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. دوسری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستوں کے علاوہ کی پیروی کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اسی راستے پر لے جائیں گے جس پر وہ چلتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے اور یہ بڑی ہی بری جگہ ہے. اور سورہ نساء ہی کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف لوٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. میرے بھائیوں، میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو معیار بنایا ہے. کس کے لیے؟ دنیا والوں کے لیے. دنیا والے ان کے جیسے ایمان لائیں. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے جیسے عمل کریں. صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا ہے دین پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا آسمان سے،
اور جو آیتیں اترتی تھیں، جو احکام ہوتے تھے، جو مسائل ہوتے تھے، ہمارے نبی ان کے سامنے کر کے دکھاتے تھے اور صحابہ کرام اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام گویا کہ ڈائریکٹ ان کے شاگرد تھے۔ بھائی قرآن اتر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، صحابہ کرام پوچھتے اور آپ سمجھاتے تھے ان کو۔ آپ خود عمل کرتے تھے اور عمل کر کے دکھاتے تھے، صحابہ کرام ویسے ہی عمل کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ کے عمل کو، جو عمل آپ کے لیے خاص تھا، حدیثوں میں آتا ہے، قرآن میں کچھ مسائل ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے خاص تھیں، اس کو اللہ نے بتا دیا، رسول نے بتا دیا کہ صرف ہمارے لیے ہے، یہ امت کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر من و عن عمل کیا ہے، یعنی ہو بہو سیم عمل کیا ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ اللہ نے معیار بنا دیا کہ صحابہ کرام دنیا والوں کے لیے نمونہ ہیں، نبی تو نمونہ ہیں، لیکن صحابہ کرام نے کیسے دین کو سمجھا ہے، کیسے عمل کیا ہے، تو صحابہ کرام دنیا والوں کے لیے نمونہ ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں کیا کہا، آیت نمبر 115 ہے وہ، اس میں کیا کہا، سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں کیا کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، وہ کلیئر ہو گیا، ظاہر ہو گیا، پھر آدمی مخالفت کرے رسول کی، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنائے، اللہ کیا فرماتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو چلنے دیں گے اسی طریقے پر جس پر وہ چلتا ہے۔ انجام کیا ہوگا، نُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے بعد میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے غور کیا نا کہ صحابہ کرام کو معیار بنایا ہے، یہ جو اس میں ہے نا مومنوں کا راستہ، اس میں اس زمانے میں مومن کون تھا؟ قرآن جب اتر رہا تھا آسمان سے تو مومن تھا کون؟ صحابہ کرام تھے مومن۔ بھائی قرآن اتر رہا ہے تو مومن وہی تھے، اللہ نے مراد انہی کو لیا ہے، صحابہ کرام ہی مراد ہے یہاں، کہ صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی کوئی پیروی کرے گا تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم چلنے دیں گے، یعنی گرفت اللہ نہیں کرے گا، چلنے دے گا، راستہ رسی ڈھیل دے گا کہ چلو چلتے رہو، انجام کیا ہوگا، بعد میں ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اطاعت کرنے کی اور بات سننے کی اور بات ماننے کی، اطاعت کرنے کی، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ تمہارے اوپر ذمہ دار حبشی غلام بنا دیا جائے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم میں سے جو زندہ رہے گا بڑا اختلاف دیکھے گا۔ ایسے موقع پر آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی جو ہدایت یافتہ ہیں، جو نیک ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑ لو اس کو، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اس کو دانتوں سے پکڑ لو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، یعنی بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، چھوڑنا نہیں اس کو۔ کس کا طریقہ؟ میرا طریقہ، میرے خلفاء کا طریقہ۔ اور کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور خطبے میں روز سنتے ہو وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا اچھا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا اچھا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ ہستی دنیا میں
تشریف لائی جس کا درجہ اللہ کے بعد ہے، یعنی کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی بنا پر آج ہم ہدایت والے ہیں، دنیا میں جو مسلمان نظر آتے ہیں آپ کی بنا پر ہیں۔ دنیا سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئی ہیں، ظلم و زیادتی ختم ہو گیا، لوگوں کو ہدایت ملی۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ نہیں کرتے ہیں۔ جن جن چیزوں کا کوئی وجود نہ ہو ان کو اپنانے میں ہم بہت تیز ہیں۔ یہ عید میلاد النبی آج دیکھیں آپ کہ بڑے بورال میں ماشاءاللہ بڑے شان سے نکالا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، جھنڈے، ریلیاں، لوگ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے، ہر جگہ ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ بھائی میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں رکھیں، اللہ نے ان صحابہ کرام کو معیار بنایا ہے، اور کیا کہا ہے کہ ان کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اپنائے تو کہا ہم چلنے دیں گے۔ دیکھیے اللہ چلا رہا ہے نا، ڈھیل دے رہا، چلنے دیں گے، انجام کیا ہوگا کہ ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم میں داخل کریں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام، ہمارے نبی دنیا میں جب تک رہے آپ کی پیدائش کا دن آتا رہا، لیکن آپ نے نہ تو خود منایا نہ صحابہ کرام کو منانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کی ایک لمبی تاریخ ہے، صحابہ کرام خلیفہ بنائے گئے، اسلامی حکومت بہت دور تک پھیل گئی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کہیں اس کا وجود نہیں ملتا ہے صحابہ کرام کے دور میں۔ صحابہ کرام سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا آپ سے کہ سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قرنی، میرے زمانے کے لوگ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد، میرے زمانے کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہتر ہیں، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہتر ہیں۔ سب سے بہتر زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ میرے بھائیوں، یہ پورے زمانے نا عید میلاد النبی کے جشن سے خالی ہیں، سب سے بہتر زمانہ۔ اور اس کے بعد آپ نے گارنٹی نہیں لی کہ زمانہ اچھا ہے برا ہے، کچھ نہیں کہا آپ نے، لیکن بہتر زمانے کو آپ نے کھول کر بیان فرمایا، میرا زمانہ سب سے بہتر، تابعین کا زمانہ سب سے بہتر، تبع تابعین کا زمانہ سب سے بہتر، اور ان صدیوں میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ من ابتدا فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ، کہ جو آدمی دین میں نئی چیز ایجاد کرے، نئی چیز جس کو صحابہ کرام نے نہیں کیا، کہا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے، تو کہا کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے نبی نے دین کی باتیں پہنچانے میں خیانت کی ہے، یعنی دین کی باتیں نہیں پہنچایا ہے جیسے پہنچانا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں اقرؤ قول اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ کا یہ قول پڑھ لو سورہ مائدہ میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا، راضی ہو گیا اسلام سے۔ دیکھیے قرآن کی آیت اتری، دین کا کام مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ آخری حج تھا آپ کا، اور اس کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، دیکھیے دین کا کام مکمل ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخر کے لوگ بھی انہی چیزوں کے ذریعہ صحیح راستے پر آ سکتے ہیں، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے انہی چیزوں کے ذریعہ جن کے ذریعہ اصلاح پہلے کے لوگوں کو کی ہوئی تھی۔ فما لم یکن یومئذ دینا، تو جو چیز اس زمانے میں دین نہیں تھی، لا یکون الیوم دینا، آج وہ چیز دین نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ بڑے بڑے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو چیز دین نہیں تھی اس زمانے میں وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، کہیں وجود نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، حدیثیں کھول کر کے دیکھیے، ساری حدیثی کتابیں، تو آپ کو باب ملے گا کیا؟ روزے کا باب، باب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ،
یعنی نماز کا بیان، کتاب الجنازہ جنازے کا بیان، باب الرمضان رمضان کا بیان، یعنی پورا چیپٹر ملے گا ہر چیز کا جتنے مسائل ہیں۔ اور عید بقرعید آتی ہے نا، اس کے لیے حدیثوں میں ملے گا کیا، کتاب باب العیدین، کتاب صلاۃ العیدین، باب صلاۃ العیدین، یعنی ہر چیز کا باب ہے۔ لیکن میرے بھائیوں کہیں ایک حدیث بھی نہیں آتی ہے عید میلاد النبی کے تعلق سے، کوئی ایک حدیث بھی نہیں آتی ہے، کوئی باب نہیں آتا ہے، کسی حدیث میں لے لو کچھ نہیں آتا ہے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو ہمارے نبی اس کو چھوڑ کر گئے ہوتے کیا؟ میرے بھائیوں صحابہ کرام کو نبی سے کتنی محبت تھی، اور صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ مسلمان جو سب سے پہلے ہجرت مسلمان ہوئے، وہ لوگ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے ہجرت کی، کون؟ مکہ کے مسلمان، مہاجرین میں سے سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کرنے میں سب سے پہل کیا، اور انصار جو سب سے پہلے ایمان لائے مدینہ کے مسلمانوں میں سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اللہ نے آگے کہا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، ایسی جنت کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، اور کہا یہی بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں اس میں 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ کیا، ایک مہاجرین کا جو مکہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے آ گئے، بیوی بچوں کو سب کو اسلام کے لیے مدینہ آ گئے، مدینہ کے وہ مسلمان جنہوں نے مسلمانوں کی اللہ کے رسول کی مدد کی، اور پھر اللہ نے فرمایا جنہوں نے ان کی پیروی کی، بھائی مہاجرین کی انصار کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، یعنی بعد میں ایمان لانے والے مسلمان، اور قیامت تک جو لوگ ان کی پیروی کریں گے، کن کی؟ صحابہ کرام کی پیروی کریں گے، اللہ نے کہا کہ ان کے لیے جنت تیار کی ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ کرام آپ تاریخ پوری دیکھ جائیے، یہ طریقہ تھا کیا عید میلاد النبی منانے کا؟ یہ طریقہ جو آج ہم میں رائج ہے، یہ طریقہ تھا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا نا پیدائش کی تاریخ کس طرح منائی ہے؟ آپ حدیث کی کتابیں کھولیے تو آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہفتے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، پوچھا کہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بھائی جمعرات کا نا اور سوموار کا اس روزے کی فضیلت آتی ہے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں پیدا کیا گیا، وانزل علیہ، اور اسی دن مجھے نبی بنایا گیا۔ تو دیکھیں آپ نے روزہ رکھا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں کیا؟ اور یہ سال میں ایک مرتبہ نہیں ہے، اور آپ نے تاریخ کو اہمیت نہیں دی ہے پیدائش کے لیے، آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، ارے بہت سارے اقوال ہیں۔ کیوں؟ ارے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، کون جانتا ہے کہ یہ کیا، ان سب کو کیا بنے گا، یہ نبی ہونے والا ہے، کیا ہونے والا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب وہ زمانہ ایسا تھا بھی نہیں کہ لوگ تاریخ پیدائش لکھا کرتے تھے۔ تو آپ کی وفات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول ہی آپ کی وفات کا دن ہے، لیکن پیدائش کی تاریخ کون سی ہے کسی کو نہیں پتا ہے، صحیح خبر نہیں ہے۔ لوگ تحقیق کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ 8 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول ہے۔ یہ 2 تاریخ پر لوگ زیادہ یقینی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ 2 تاریخ ہے، 9 ربیع الاول زیادہ صحیح تاریخ لوگ بتاتے ہیں، اور بعض 8 کہتے ہیں۔ لیکن 12 ربیع الاول اگر آپ تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کریں، محققین نے جو تحقیق کر کے بتایا ہے یہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، میرے بھائیوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوموار کو روزہ رکھتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارے نبی کی آج پیدائش ہوئی تھی، اور ہمارے نبی کی سنت یہی ہے، بھائی منانا چاہو تو آپ نے حکم نہیں دیا کہ نہیں تم روزہ رکھو، میری پیدائش کی تاریخ ہے۔ نہ صحابہ کرام نے اس کو نمونہ بنایا، مثال بنایا، نہ صحابہ کرام کو کہا آپ نے کیا تم روزہ رکھو، آپ نے رکھا، وجہ پوچھی گئی تو کہا میں نے اس لیے رکھا کہ میری پیدائش ہوئی۔ اگر ہم کرنا چاہیں تو سوموار کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو نبی سے اتنی محبت کرنے والے تھے، میرے بھائیوں غافل رہتے کیا؟
ایک ایک نیکی کے لیے، ثواب کے لیے مرتے تھے۔ نبی سے محبت کی دلیل علامت یہ ہے کیا؟ محبت، نبی کی محبت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے نبی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محبت کی علامت یہ ہے۔ ایک حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ومن یابا یا رسول اللہ، ومن یابا، کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو میرے بھائیوں، دلیل محبت کی کیا ہے؟ نشانی کیا ہے؟ رسول کی اطاعت کی جائے۔ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے تھے، سفر میں تھے، راستے میں تھے، کہیں چل رہے تھے، تو کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھا۔ عمر نے کہا کہ واللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، آپ میرے نزدیک مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ تو آپ نے کہا لا والذی نفسی بیدہ، کہا عمر نہیں، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، یعنی تم مومن نہیں ہو اللہ کی قسم یہاں تک کہ میں تمہارے جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً کہا کہ واللہ فإنہ الآن یا رسول اللہ انت احب الی من نفسی، کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ تب کہا الآن یا عمر، کہا بات اب بنی ہے، کہا کہ میری ساری دنیا سے پیارا ہو جائے اللہ کے رسول کی ذات انسان کے نزدیک، تب وہ گویا کہ مومن ہے۔ اور آدمی سے دعویٰ کر لے اور یہ کہے میں مسلمان ہوں یا اہل سنت والجماعت ہوں، میرے بھائیوں کام اس سے نہیں بننے والا ہے۔ دلیل یہی ہے، پہچان یہی ہے، نشانی یہی ہے کہ رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، صحابہ کرام نے جیسے عمل کر کے بتایا ہے، وہی طریقہ ہم اپنائیں گے دین کے بارے میں۔ ہم یہ سوچیں کام اچھا ہے، میرے بھائیوں کام اچھا ہے، ٹھیک ہے، محبت کی دلیل ہے، لیکن ہر آدمی کہے یہ کام اچھا ہے تو دین کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ نبی، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رسول کی سیرت نمونہ ہے۔ یعنی آپ نے عمل کیسے کر کے دکھایا؟ یہ نماز پڑھتے ہیں نا، حدیث میں کیا آتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے ایسے نماز پڑھو۔ تو جیسے نبی کو دنیا میں دیکھا آپ کیسے رہے، آپ نے جو زندگی گزاری نبی بننے کے بعد، نبی ہونے کے بعد وفات تک، آپ نے دنیا میں کیسے زندگی گزاری ہے، زندگی ویسے گزارنا ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ دین کے معاملے میں کسی کا طریقہ نہ دیکھو، صحابہ کرام کا طریقہ دیکھو کہ صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، کہا کرتے تھے وہ کہ لا کا اتبعو، یعنی اتباع کرو کس کی؟ نبی کی، ولا تبتدعو، کہا نئی چیز ایجاد نہ کرو، فقد کفیتم، تمہیں بچا لیا گیا ہے نئی چیزوں سے، وقد علیکم بالامر العتیق، تمہارے لیے پرانا طریقہ ہی کافی ہے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فضائل الصحابہ میں ہے، کتاب فضائل الصحابہ میں ہے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النجوم امانۃ للسماء، یہ آسمان کے تارے نا، یہ آسمان کے لیے امان ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی آسمان کے جو تارے ہیں آسمان کے لیے امان ہے، یعنی تارے جب تک ہیں آسمان محفوظ ہے۔ بھائی قیامت قائم ہوگا نا
قرآن میں صورتیں ہیں، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے، روشنی چھن جائے گی تو کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو کہا کہ یہ ستارے جب تک ہیں آسمان میں، آسمان کے لیے امان ہے، یعنی محفوظ ہے، آسمان محفوظ ہے۔ اور کہا جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو کہا کہ آسمان پر آئے گا اتی السماء بما توعد، آسمان پر وہ چیز آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر آزمائشیں ٹوٹ پڑیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ اور کہا آپ نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے۔ جب صحابہ چلے جائیں گے تو کہا امت فتنے فساد کا شکار ہو جائے گی، جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوپر وہ چیز آئے گی، یعنی دین میں نئی نئی چیزیں نکال لی جائیں گی اور فتنے فساد کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام گئے، آپ دیکھ رہے ہیں خیر القرون، سب سے بہتر زمانہ وہ تھا، وہ زمانہ گیا، نئی نئی چیزیں دنیا میں وجود پا گئی ہیں۔ کوئی آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے اور ان کا کوئی وجود اسلام میں نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، ہر وہ چیز جو دین میں نہیں نکالی، بدعت اسی کا نام ہے۔ آپ یہ نہ کہنا کہ ارے بدعت، یہ لائٹ بھی تو نہیں تھی اس زمانے میں، یہ پنکھا بھی تو نہیں تھا، یہ گاڑیاں بھی تو نہیں تھی، یہ مائک بھی تو نہیں تھا، یہ اسپیکر بھی تو نہیں تھے، یہ ساری بدعت ہے نا دین میں۔ بھئی حدیث کیا ہے کہ دین میں کوئی چیز نکالی جائے، آپ نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کسی نے کوئی کام ایسا کیا دین میں نا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہم نے حکم نہیں دیا ہے، وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے۔ میرے بھائیوں، دین کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں اس چیز کو کہ صحابہ کرام کے زمانے میں، اس زمانے میں نہ پایا جاتا ہو، وہ چیز بدعت ہے۔ یہ دنیاوی چیزیں نا یہ تو بندوں کے لیے حلال ہیں، اس میں ایک اصول ہے کہ ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کے بارے میں کلیئر، دنیاوی یعنی دنیاوی چیز، ہر چیز ہمارے لیے ہے، انسانوں کے لیے، جس کے بارے میں کلیئر کوئی آیت ہو یا حدیث ہو کہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ بقیہ دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں، کوئی نئی چیز ہو چاہے پرانی چیز ہو، جس کے بارے میں کلیئر کوئی آیت یا قرآن نہیں ہے، قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے، تو میرے بھائیوں وہ لوگوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اگر جس کے بارے میں کلیئر حدیث آیت ہے، قرآن ہے کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ تو دنیاوی چیزوں میں یہ اصول ہے، لیکن دین کے بارے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس زمانے میں وہ چیزیں تھیں کہ نہیں تھیں۔ آج کتنا فتنہ فساد ہو رہا دیکھ رہے، جھنڈیاں، آپ جاؤ بچپنے میں اپنے، آج جو ہماری عمر ہے اگر 50 سال کی، تو آپ پہلے جاؤ بچپن میں جاؤ، یہ جھنڈیاں تھیں کیا؟ یہ ریلیاں تھیں کیا؟ اس طرح نکالا جاتا تھا کیا؟ کیلنڈر اٹھا کر دیکھو تو لکھا جاتا تھا 12 وفات، جانتا نہیں تھا کوئی عید میلاد النبی کیا ہے، 12 وفات لکھتے تھے، مناتے تھے 12 ربیع الاول کو، خوشیاں مناتے تھے کہ آج نبی کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ لیکن یہ ریلیاں نہیں تھیں، یہ پہچان ہے بدعت کی کہ یہ ترقی کرتی ہے۔ کبھی کوئی شکل تھی، آج بدل گئی۔ بھئی نماز کی شکل تو نہیں بدلی، عید بقرعید کا جو طریقہ تھا نماز کا وہ تو، اور احکام تو نہیں بدلے، حج کا طریقہ تو نہیں بدلا، یہ اس کا طریقہ کیوں بدلتا جا رہا ہے؟ ہمارے براوے میں پہلے نہیں تھا، دیکھ رہے ہو ہم نکال رہے ہیں۔ جانتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کیا نا تو اللہ کے رسول کی بد دعا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور ساری دنیا کی لعنت۔ ایسا آدمی معلوم ہے جو بدعت ایجاد کرتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے، اور آپ نے کہا نا ایسے آدمی کی عزت نہیں کرنا چاہیے جو بدعت کو بڑھائے، اور صحابہ کرام ایسے بدعتیوں سے بہت بچتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کیا مطلب ہے؟ سنت مانے نبی کا طریقہ، اور جماعت کون؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نبی کے طریقے پر عمل کرنے والی جماعت۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ طبقہ جو نبی کے طریقے پر چلتا ہے اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلتا ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ، بھئی ابھی پوچھا جائے تو بڑی دور دور کی کوڑی لائیں گے، بڑے دور سے اس کو ثابت کریں گے۔ ارے اتنی بڑی اہم چیز، اس کو اتنا کھینچ کھانچ کر ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بتاؤ نا کہ کہاں صحابہ کرام کی ریلیاں جا رہی تھی، کہاں عمر بیٹھے تھے گھوڑے پر، کہاں جھنڈی اٹھائے ہوئے تھے عمر؟ بڑے سال حکومت کی ہے، بڑے شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی ہے، تھوڑا دکھاؤ نا صحابہ کرام کی بھیڑ کہاں جا رہی، ریلیاں نکالے ہوئے، ابو بکر کہاں جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟
کسی کو بتا سکتے ہو کیا؟ ارے جب اس زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی میرے بھائیوں، دین کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ارے یہ فضول خرچیاں نہ کرو، کتنی جھنڈیاں برباد ہو رہی بتائیے، لوگوں کو کاروبار کا موقع مل گیا ہے نا، بڑے لوگ پیسہ کما رہے ہیں بھائی، اللہ ایک ایک پیسے کا حساب لے گا، نبی کے نام پر کر رہے ہیں۔ اور آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھے ہوں گے نا، پاکستان کے لڑکیاں ناچ رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے، فلمی میوزک چل رہا ہے، اور اس پر ساز پر لڑکیاں ناچ رہی ہیں اسٹیج پر۔ کون سا دن ہے؟ عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا یہ؟ یعنی سارے خرافات کس میں ہیں؟ اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، یہ بریلوی، سارے خرافات ان میں دیکھ لو۔ قبروں پر یہ جائیں، قوالیاں وہاں ہوتی ہیں، رنڈیاں وہاں ناچتی ہیں، خواہشہ عورتیں وہاں دیکھ لو بھائی، قوالی کا مقابلہ ہو رہا ہے کہاں؟ درگاہ صاحب میں قوالی کا مقابلہ ہے، ایک جوان لڑکی ادھر بیٹھی ہے، ایک جوان لڑکا ادھر بیٹھا ہے، قوالیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ ہم نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے بھائی، وہ محفلیں ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ درگاہ سامنے لکھنؤ میں نے دیکھا ہے، خود موجود تھا، میں پڑوس میں ہمارے رشتہ دار رہتے، میں خود گیا تھا، چل رہا تھا گانا شاندار، قوالی تھی، فلمی گانے پر بڑے بڑے داڑھی والے بیٹھے ہیں، سامنے درگاہ ہے بھئی عالی شان، دیکھے وہ خوش ہو رہے ہیں، درگاہ والے خوش ہو رہے ہیں کیا؟ بتائیے، وہ بیٹھی ہوئی ایک عورت کا بے پردہ آنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے ایسے عورت کے اوپر۔ وہاں لے کر آئے کوئی ولیہ ہے، وہ بڑی پارسا عورت لائے ہیں وہاں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارے خرافات ان میں ہیں۔ رجب کا کونڈا دیکھ لو ان کے یہاں، تازیہ دیکھ لو ان کے یہاں، تیجا چالیسواں ان کے یہاں، یعنی سارے خرافات، جتنے خرافات دین کے نام پر ہو سکتے ہیں سب انہی کے یہاں ہیں، سب یہی نکالتے ہیں، اور نام ہے اہل سنت والجماعت۔ ارے میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہے وہ؟ کہا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، میری سنت، یعنی اپنی سنت کا، یعنی قرآن اور حدیث۔ بھائی کہاں جائیں گے؟ اختلاف ہوگا کہاں دیکھیں گے؟ اللہ نے قرآن میں یہی کہا کہ اختلاف ہو جائے نا تو قرآن دیکھو، رسول کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، رسول کی طرف جاؤ۔ اب قرآن ہے ہمارے پاس، اللہ سے مطلب اللہ کی طرف کون جائے گا بھائی؟ آسمان میں اللہ ہے نا، وہاں کون جائے گا؟ یعنی قرآن حدیث، میری سنت کہا کیا، اور رسول کی طرف جاؤ، رسول چلے گئے دنیا سے، آپ کی باتیں ہیں، آپ کا اسوہ ہے، آپ کی حدیثیں ہیں، وہ دیکھو کہ صحابہ کرام نے کیا ہے کہ یہ نہیں کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان خرافات سے بچائے، پروردگار ہمیں ان بدعات سے بچائے، اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔